الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، اسلام دنیا و آخرت کی دونوں زندگیوں کے لیے مکمل کامیابی کا ضابطۂ حیات ہے۔ کامیاب ہونے والے لوگوں نے ہمیشہ دین اسلام کی روشنی میں کامیابیوں کی منازل طے کی ہیں۔ اسلام کے راستے سے ہٹ کر ساری دنیا کے وسائل بروئے کار لا کر بھی انسان کامیابیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور ایمان امن کی چیز ہے، اور مومن امن والا ہوتا ہے۔ مسلمان سلامتی کا طلبگار، سلامتی کا خواہاں ہوتا ہے، اور مسلمان کی زندگی ہی سلامتی اور امن کے بانٹنے میں گزرتی ہے۔ جو کلمہ بھی پڑھے اور امن کا خواہاں نہ ہو، سلامتی کا طلبگار نہ ہو، وہ کامل مومن بھی نہیں اور وہ کامل مسلمان بھی نہیں ہے۔ اسلام انسان کے ظاہر کا نام ہے اور ایمان دل کی کیفیات کا نام ہے۔ ایمان دکھتا نہیں ہے، اسلام دکھتا ہے۔ چہرے پہ داڑھی ہے، اسلام کا شعار ہے۔ لباس اسلامی ہے، اسلام کا شعار ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ صدقات ادا کر رہا ہے، ذکر و تلاوت میں لگا ہوا ہے، یہ سب دکھنے والی چیزیں ہیں، ظاہر ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے لوگوں کو یہ اللہ کا حکم پہنچا دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، سر سے پاؤں تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قدم اسلام میں ہے، باقی بدن باہر ہے۔ سجدوں میں سر اسلام میں ہے، لیکن باقی معاملات بدن پہ جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، تو یہ کامل اسلام نہیں ہے۔ ابھی اسلام جب آتا ہے تو پھر یہ انسان کے وجود سے باہر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، معاشرے پہ اثر دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے اپنے افعال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا سے بچانا ضروری ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عبادات بتلائی ہیں، معیشت، تجارت، معاشرت، اخلاق، یہ سب طور طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائے ہیں اپنی امت کو۔ وہاں اسلام اور ایمان کو نقصان پہنچانے والے بہت سارے آئندہ رونما ہونے والے فتنوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرما دیا ہے۔ قرب قیامت اتنا تیزی سے فتنے رونما ہوں گے جیسے موتیوں کی مالا ہو اور اس کی ڈور ٹوٹ جائے، اس کی ڈوری کے ٹوٹنے سے جو تیز رفتاری سے موتی زمین پہ گرتے ہیں، اس کی مثال تسبیح کے دانے ہیں، تیزی سے گرتے ہیں زمین پر یکے بعد دیگرے۔ فرمایا قرب قیامت اتنی تیزی سے فتنے رونما ہوں گے کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا اور وہ شام کو کافر بنا بیٹھا ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر بنا بیٹھا ہوگا۔ فرمایا وہ اتنا مشکل وقت ہوگا، دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا اس زمانے میں جس طرح دہکتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ فتنوں کا اظہار ہو گیا۔ پھر فتنوں سے بچاؤ کے ذرائع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب امت کو بتا دیے۔ کون سا فتنہ آئے گا، اس کی علامات کیا ہوں گی، اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہوگا۔ طریقہ کیا ہے انشاءاللہ آخر میں وہ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کے نام پر جو فتنہ اٹھتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دین کے رنگ میں دین پہ حملہ ہوتا ہے۔ دنیا کے رنگ میں بڑے سے بڑا فتنہ بھی دینداروں کو اتنا جلدی متاثر نہیں کرتا ہے جتنا دین کے نام پہ اٹھنے والا فتنہ، دین کو ڈھال بنا کے فتنہ پرور لوگ فتنے پھیلاتے ہیں، اور پھر بہت سارے سادہ لوح اور سیدھے سادے مسلمان ان فتنہ پردازیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر سادگی کی بنیاد پر۔ لیکن دل میں ایمان صادق ہو، یقین محکم ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس سیدھے سادے مومن کا بھی ہاتھ تھام لیتے ہیں، اسے گمراہی کے فتنے کا شکار زیادہ دیر تک نہیں رہنے دیتے۔ نیت صادق ہو۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت میں حفاظت فرمائے۔ دین کے نام پر ہمارے برے صغیر میں جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا وہ قادیانیت کا فتنہ تھا۔ مرزا غلام قادیانی
ایک منجھا ہوا عالم تھا، مناظر تھا، کتابوں کا مصنف تھا، ایک حلقہ احباب تھا اس کے ساتھ، لوگ تھے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، اس کا فتویٰ چلتا تھا۔ لیکن جب اللہ کی مار پڑے، اللہ کی نگاہ سے انسان گر جائے تو پھر بڑے سے بڑا علم بھی انسان کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ہمارا علم کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا فضل شامل حال رہے، اللہ اپنی امان میں رکھے ہم سب کے ایمان، جان، عزت، آبرو سب کو۔ مرزا غلام قادیانی نے یہودیت کی محنت کے بعد اپنے آپ کو سب سے پہلے اس نے اس امت کا مجدد قرار دیا کہ میں تجدید کرنے آیا ہوں، لوگ دین سے دور چلے گئے تھے، میں اس امت کا اس صدی کا مجدد ہوں۔ جب اس کا تجدید والا وار کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں وہ مہدی ہوں جو اس امت کا رہبر بن کر آنا تھا۔ پھر جب یہ بات بھی کچھ حلقوں میں برداشت ہو گئی، علماء تھے اس زمانے میں جنہوں نے اس فتنہ کو کچلنے کی سر دھڑ کی بازی لگائی، بہت کوششیں کی۔ ہر زمانے میں اہل حق ہوتے ہیں کہ جن کی زبانیں ہمیشہ حق سے گویا رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں جنہوں نے آنا تھا۔ پھر اس کے بعد اس ظالم نے سیدھا نبوت کا ہی دعویٰ کر دیا۔ بڑا فتنہ تھا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ جی وہ تو جھوٹے ہیں اور جھوٹ کا کون ساتھ دیتا ہے، تو آج جھوٹ کا ساتھ دینے والے آپ کو دکھ رہے ہیں۔ کیا دنیا میں قادیانی کو فالو کرنے والے لوگ کم ہیں؟ یہ اللہ کی امان میں ہو تو اور بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا ایک فتنہ اٹھا، فتنہ انکار حدیث۔ انکار حدیث کا فتنہ اٹھا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے اور قرآن مجید کو ہم اپنی عقل کے بل بوتے پہ سمجھیں گے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام انسان ہیں، مخلوق ہیں، تو ہم خالق کی کتاب کے بعد کسی اور کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اس فتنہ کے بانی مبانی کوئی عام، کوئی ان پڑھ، کوئی ٹھیلا کھینچنے والے مزدور نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم، مفکر، اپنے آپ کو مفکر اسلام کا لقب دینے والے سر سید احمد خان نے اس فتنے کی بنیاد ڈالی۔ اور سر سید احمد خان، جن کو آج ہم بڑے ادب سے ان کا نام لیتے ہیں اور ہمارے سرکاری حلقوں میں بھی بہت اس کا نام چلتا ہے، سر سید احمد خان وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا، آپ علیہ السلام کی سنت کا انکار کیا، فرشتوں کے وجود کا انکار کیا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، جنات کے وجود کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا، طرح طرح کی اور بھی ایسے حقائق کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے وحی خفی کے ذریعے آپ علیہ السلام سے بیان کروائے، اور معتبر ذرائع سے، معتبر راویوں سے وہ روایات کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں۔ پھر آگے چلتے چلتے اور بھی اس سے پہلے بھی کئی فتنے رہے، بعد میں بھی، لیکن الحمدللہ علی ذالک، اللہ رب العزت نے اہل حق علماء کو ہر زمانہ میں ان فتنوں کا سد باب کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ علماء کا وجود اس امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہے کہ جو فتنوں کو بے نقاب کرتے رہیں اور بتاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ
अमरुन अकबर मिन अद-दज्जाल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, तख्लीक आदम से लेकर क़यामत के कायम होने तक ये जितना भी दौरानिया गुजर चुका या गुजरेगा मजीद, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़े बड़े फितने आए दुनिया में, लेकिन दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल के फितने से अमरुन अकबरो मिन अद-दज्जाल, फरमाया दज्जाल का फितना इन तमाम उमूर से बड़ा अमर होगा। अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। दज्जाल लफ्ज दजल से है। दजल का माना होता है खराबी पैदा करना, मुलम्मा साजी, एक घटिया चीज पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए, दिखने में वो चमकदार है लेकिन अंदर से वो बेहैसियत है। दज्जाल भी अपने कारिस्तानियों और फितनों के जरिए लोगों को धोखा देगा और कदम कदम पे धोखा देगा, मुलम्मा साजी करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है, दज्जाल के फितने से डराया है। खतरनाक फितना था। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं और तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैं तुम्हारे अंदर तशरीफ ला चुका हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। तो फिर यकीनी बात है कि दज्जाल का खुरूज मेरी उम्मत में होगा। अल्लाह के हर नबी ने अपने अपनी उम्मत को डराया, लेकिन आपने फरमाया दज्जाल का खुरूज मेरी उम्मत में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मेरी जिंदगी में खुरूज कर गया, अगर वो मेरे दुनिया में होते हुए खुरूज करेगा तो तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं उसका रास्ता रोकूंगा, मैं उसका मुकाबला करूंगा। और अगर मैं दुनिया से चला जाऊं और बाद में दज्जाल का खुरूज हो तो ए ईमान वालो, ए मेरे उम्मतियों, तुम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि वह अपने ईमान के दिफा के लिए दज्जाल का मुकाबला करे, अपने ईमान के दिफा के लिए दज्जाल का तुम में से हर एक की जिम्मेदारी। तो मेरे भाइयों, हमारी तश्कील फरमा दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे बाद अगर दुनिया में दज्जाल का खुरूज होगा तो उससे पहले ईमान वालों ने उसका मुकाबला करने के लिए जितना तगोदो कर सकनी है कर लें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, हमें दज्जाल की कोई निशानियां तो बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुरूज करेगा कहां? शाम और इराक के दरमियान में एक रास्ते पर अचानक नमूदार हो जाएगा। शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर अचानक नमूदार हो जाएगा और दाएं बाएं बाजू पर फितना फैलाता चला जाएगा, फसाद करता चला जाएगा, सब कुछ उजाड़ के रख देगा। और वो लोगों के पास आएगा तो लोगों से आकर एक ही बात कहेगा, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे नबी मानो। सबसे पहला दावा किस चीज का? नबुव्वत का। दज्जाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मेरे बाद 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे। कितने? 30। सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून। मेरे बाद इस उम्मत में 30 दज्जाल कज़्ज़ाब झूठे पैदा होंगे और उन झूठों के झूठ ये होंगे, उनकी निशानी ये होगी कि उनमें से हर एक नबुव्वत का दावा करेगा। आपने फरमाया ख्याल रखना, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनको भी दज्जाल इसलिए कहा क्योंकि वो इसके नक्शे कदम पे चलेंगे, ये सबसे आखिरी नबुव्वत का दावेदार होगा। जब लोग ठुकरा देंगे, और ऐसा नहीं है कि सब ठुकरा देंगे, एक बड़ा तबका इससे मुतासिर होकर इसे कबूल भी कर लेगा,
تو اس کا دوسرا وار ہوگا کہ میں اب نبی نہیں رہا، اب میں تمہارا رب بن چکا ہوں. پھر یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے پاس آ کر جب یہ ربوبیت کا دعویٰ پیش کرے گا تو ایمان والے اسے دیکھتے ہی سنتے ہی جھٹلا دیں گے، اور 3 وجوہات کی بنا پر جھٹلائیں گے، 3 دلائل کی بنیاد پر اس دجال کو رب ہونے سے انکار کریں گے. نمبر 1، اسے کہیں گے کہ ہمارا رب موت سے پہلے دنیا کی آنکھ سے کسی کو دکھائی دیتا نہیں ہے، تو کیسا رب ہے، تو ہمیں آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا کی نگاہیں دیکھ سکتی موت سے پہلے نہیں، ہاں مرنے کے بعد جنت میں اللہ اپنا ایمان والوں کو دیدار کروائیں گے، لیکن وہ جہان بدل چکا ہوگا. تو ہمیں دکھ رہا ہے لہذا تو ہمارا رب نہیں. اور دوسری دلیل یہ دیں گے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں دکھے وہ ہمارا رب نہیں، ہمارا رب نہیں. نمبر 2، تو یک چشم ہے، تو کانا ہے، اور ہمارا رب کانا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور وہ آنکھ بھی بوسیدہ انگور کی طرح لٹک رہی ہوگی، بوسیدہ گلے ہوئے خراب انگور کی مانند لٹک رہی ہوگی. یعنی اس کے چہرے پہ انتہا کی نحوست، انتہا کی نحوست. پھر تیسری دلیل یہ دیں گے کہ دیکھ تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کاف فا را، 2 آنکھوں کے بیچ یعنی ماتھے کے نیچے کے حصے میں کاف فا را، کفر. بعض نے کافر بھی کہا، بعض نے کفر کا لفظ، بخاری کی حدیث ہے کاف فا را، کافر لکھا ہوا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑھا لکھا مومن ہوگا یا ان پڑھ مومن ہوگا، جاگنا بھائی، پڑھا لکھا مومن ہوگا یا ان پڑھ مومن ہوگا. فرمایا ہر ایک بآسانی دجال کے چہرے پہ لفظ کافر کو پڑھ رہا ہوگا. ان پڑھ مومن بھی ایمان کی روشنی میں پڑھ لے گا، اور ایمان سے خالی وہ جتنا بھی دنیا کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہوگا، گویا آج کے اعتبار سے وہ اگر آکسفورڈ سے بھی پڑھا ہوا ہوگا، وہ PhD کی ڈگری ہولڈر ہوگا، دل میں ایمان نہیں تو دجال کے چہرے پہ لفظ کافر لکھا ہوا بھی اس سے نظر نہیں آئے گا، نہیں پڑھ پائے گا وہ. اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دلوں پہ محنت کرنی ہے. ظاہری جتنے فنون ہیں یہ دنیا کے فنون ہیں، یہ دنیا حاصل کرنے کے فنون ہیں، سارے حیلے حربے دنیا کی کمائی کے لیے ہیں. اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو دل سے اپنے رب کی پہچان ہمیں کرنا پڑے گی، اپنے رب کو پہچاننا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور لوگوں کے پاس آ کر انہیں کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر تم ایمان لاؤ. تو وہ چونکہ گمراہ ہوں گے، کفار بھی، اور فرمایا کہ بد اعمال ایمان والے، بد اعمال جن کا یقین اللہ پہ کمزور ہوگا، یقین والے ایمان والے تو باکمال ہیں، جن کا یقین اللہ پہ کمزور ہوگا، یعنی کہ ان کا اسلام صرف زبان کی نوک پر ہوگا، ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہوگا. فرمایا یہ سب اس کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے. پھر وہ جو ہے بادلوں کو حکم دے گا تو وہ می برسانا شروع ہو جائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے کھیتیاں، سبزہ، باغات، پھل یہ اگنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر وہ چل پڑے گا تو اس کے پیچھے ان گمراہ لوگوں کے مویشیوں کا ایک بڑا غول چل پڑے گا. حدیث میں آیا مویشیوں کا ایک غول، ایک بڑا لشکر ہے مویشیوں کا، وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے. اور وہ ایسے لاغر مویشی، چونکہ اس سے پہلے قحط کا زمانہ گزر چکا ہوگا، لاغر، کمزور، خالی پیٹ، سکڑے ہوئے تھنوں والے، جن کے تھنوں میں دودھ نہیں اتر رہا ہوگا، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور یہ ان کو چراگاہ میں لے جائے گا. چراگاہ میں پہنچتے ہی وہ فربا ہونا شروع ہو جائیں گے ایک لمحہ کے اندر اندر، اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے. تو پھر یہ لوگ کہیں گے ہاں واقعی ہم نے تو بھائی سچی ذات کو رب مانا ہے جس نے ہماری اتنی ضرورتیں پوری کر دی ہیں.
یہ ظاہر سے متاثر جو ہم جلدی ہو جاتے ہیں نا، یہ دجالیات ہیں میرے بھائی، خیال کیجئے۔ ایک دجال ہے، دجال وہ شخص ہے جو آئے گا، اور اس کے آنے سے پہلے کچھ فتنے ہیں جنہیں دجال نہیں دجالیات کہا جاتا ہے۔ دجال کے فتنے ہیں، اس کے آنے سے پہلے یہ محنت جاری ہے یہود و نصارہ کی کہ جو ہے ایمان والوں کے دلوں سے یقین ختم ہو جائے، ایمان والوں کے دلوں سے اللہ کا بھروسہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ جلدی دجال کے فتنے کا شکار ہو سکے۔ پھر یہ ایک دوسری جماعت کے پاس آئے گا اور انہیں آ کر کہے گا کہ تم جو ہے مجھ پر ایمان لاؤ، تو وہ منع کر دیں گے کہ نہیں، ہم تو تیرے جیسے کافر کانے دجال پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو رب نہیں مانتے، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اسی وقت وہاں کی زمین کو حکم دے گا، تو وہ سرسبز و شاداب زمین بنجر ہو جائے گی۔ معلوم ہوا ایمان والوں پہ امتحانات آتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ امتحانات آتے ہیں ایمان والوں پہ، اللہ آزماتے ہیں۔ زمین بنجر ہو جائے گی اور یہ چل پڑے گا وہاں سے۔ ان کے کمزور، لاغر، بھوکے پیاسے جانور پھر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، ایمان والوں کے جانور اب اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہ چلتا جا رہا ہے، آگے جائے گا تو ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچے گا اور وہاں کی زمین کو حکم دے گا، تو وہاں سے جناب اس طرح تیزی سے خزانے باہر آئیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے سے اڑتی ہیں تو ہر طرف پھیل جاتی ہیں، شہد کی مکھیوں کی طرح خزانے ہی خزانے۔ یہ جانور جو ہے فربا ہو جائیں گے، ان کے بھی تھنوں میں دودھ اتر آئے گا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ایمان والوں کا امتحان ہے، لیکن ایمان والے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے اور پھر ایسی وادی کی طرف نکلیں گے جس طرف دجال کا فتنہ کم ہوگا۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ ایک یہ انتہائی خوبرو نوجوان کے پاس آئے گا، خوبصورت نوجوان کے پاس، باشرہ صاحب ایمان خوبرو نوجوان، اس کو آ کر کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لا، میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہے گا تو دجال ہے، میں تجھ پہ ایمان نہیں لاتا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور یہ اس مومن نوجوان کے بدن کے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اس کو حکم دے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ زندہ کرنے کے بعد اسے کہے گا اب تجھے یقین آیا، اب تو مجھے رب مان۔ تو وہ نوجوان کہے گا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین آ چکا ہے کہ تو کافر دجال ہے، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین آ چکا ہے۔ پھر یہ اس سے بھی زیادہ اس کے بدن کے ٹکڑے کرے گا۔ آزمائشیں آنی ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ آنے والا، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن اس سے بڑا ہلاکو خان چنگیز خان کے مظالم یاد کرتے ہیں آج، بڑے فتنے تھے، لیکن دجال کا فتنہ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ پھر وہ دوسری مرتبہ اس نوجوان کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے کہے گا بتا مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہے گا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال ہے، اور وہی دجال ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانیاں بتلائی تھیں، اور میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر تیسری مرتبہ تلوار اٹھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، یہ تلوار نہیں اٹھا پائے گا، اور تیسری مرتبہ اس ایمان والے نوجوان کو یہ قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اب ایمان والا اللہ کی امان میں آ گیا۔ یہاں ایک بات احباب یاد رکھیے، یہ جو تصرفات ہیں، کبھی زمین کو حکم ہے، کبھی بادلوں کو حکم ہے، کبھی ہواؤں کو حکم ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یاد رکھیے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی ظاہری طور پہ جیسے حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ہے کہ اس کا اسباب کی مد میں خزانوں پہ پورا تسلط ہوگا۔ کیسے؟ جیسے آج دیکھیں یہودی پوری دنیا کے خزانوں پہ اپنا تسلط قائم کر چکے ہیں، نہیں کر چکے؟ اگر نہیں کر چکے تو ہم اسلامی ملک میں بیٹھنے والے کیا آج بھی اس ڈالر کے تابع نہیں ہیں؟ یہاں سے ہزاروں میل دور امریکہ کے اندر جو کرنسی رائج ہے، ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دنیا کے یہودی پوری دنیا کی معیشت پر غالب آ چکے ہیں۔ یہ تصرفات کا یہی مقصد ہے کہ ہر طرف جو ہے نا اس وقت
کفر کا غلبہ ہوگا اور ایمان والے بیچارے جو ہے وہ ہر لحاظ سے مغلوب اور کمزور ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتنا زمانہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا صرف 40 دن۔ کتنا؟ 40 دن۔ پھر آپ نے فرمایا کیا سمجھیو کہ آج کے 40 دن؟ فرمایا نہیں، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 1 سال کے برابر، یعنی ہوگا تو اسی طرح ہی کہ سورج طلوع ہوا ہے اور پھر اس کے بعد غروب ہوا، ایک دن گزرا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دکھ میں، درد میں، مصیبت میں وقت ہی نہیں کٹتا ہے، جیسے وقت رک سا جاتا ہے۔ کسی بندے کو اگر تکلیف ہو، بیماری ہو، تو اس کے لیے تو رات بھی لگتا ہے جیسے 6 مہینے کی ہو گئی ہے۔ تو اس طریقہ سے چونکہ مسلمانوں پر یہ وقت بڑا بھاری ہوگا، مسلمان آزمائش میں مبتلا ہوں گے، تبھی ان کو ایک دن 1 سال کے بقدر معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت بہت زیادہ فتنے آئیں گے، بہت زیادہ فتنے آئیں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بھی کرتے ہیں اس حدیث کو، فرما رہے ہیں کہ میں سن رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فتنوں کا ذکر فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ فتنے کیسے ہوں گے، یہ بھی نہیں پوچھوں گا یہ کون سے ملک سے اٹھیں گے، یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ ان فتنوں کی نوعیت کیا ہوگی، وہ فتنے کتنا زمانہ رہیں گے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ بتائیے ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ عرض کیا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقے بھی بتلا دیے ہیں جس سے امت ان بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ فتنوں سے کیسے نکلا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، کہیے کس چیز کے ذریعے ان فتنوں کا مقابلہ ہوگا؟ اللہ کے قرآن سے۔ کتاب اللہ، تمام کے تمام فتنوں کا مقابلہ اللہ کے قرآن کے ذریعے ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن ہے جس کے اندر تم سے پہلوں کے بھی حالات ذکر ہیں، تم سے بعد میں آنے والوں کے بھی حالات ذکر ہیں۔ کتاب الفصل، آپ نے فرمایا یہ فیصلہ کن کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس سے جڑ گیا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، اور جو کتاب اللہ سے کٹ کے رہا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ جو کتاب اللہ سے کٹ گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، مبتلا ہوگا ہر فتنے میں، ہر تباہی اس کے مقدر ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی میں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ کس سے؟ دجال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو یاد کر لے اور روزانہ صبح و شام پڑھتا رہے، تو جب وہ دجال کو دیکھے گا، اگر دجال اس کی زندگی میں رونما ہو گیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر دجال رونما ہو گیا تو اللہ اس ایمان والے کی زبان پہ سورہ کہف کی یہی آیات جاری کر دیں گے، دجال اسے دیکھتے ہی دوسری جانب بھاگ نکلے گا۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا آپ نے فرمایا اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کس سے جڑنا ہے بھائی؟ اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، عقائد مضبوط کرنے ہیں، یقین مضبوط کرنا ہے، ورنہ جب دجال کا فتنہ رونما ہوگا، جہاں غیر مسلم کفار اس کا ساتھ دیں گے، وہاں کمزور مسلمان بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ کمزور سے مراد ایمان کے کمزور، یقین کے کمزور، بھروسے کے کمزور، عقیدے کے کمزور، نام کے مسلمان جن کی صرف زبان کی نوک پہ لا الہ الا اللہ ہے، دل میں کلمہ نہیں اترا۔ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتلائے ہیں۔ اور سورہ کہف کی یہ آیات کیوں بتلائیں؟ آپ اگر گہرائی سے تفسیر کا مطالعہ کریں نا تو ان سورہ کہف کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فتنوں کا ذکر کیا ہے، فتنوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ فتنے رونما ہوں گے دولت اور مال کے رنگ میں۔ کیسے؟ دولت، مال، کرو فر، ہٹو بچو، ایمان والے کمزور سمجھیں گے اپنے آپ کو، لیکن فرمایا کہ پھر یہ اسی طرح غالب آئیں گے جس طریقے سے اصحاب کہف کے ساتھ کمزور نوجوان پھر وقت کے ظالم اور کافر بادشاہ پہ غالب آ گئے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ
بڑے بڑے مال کے فتنوں کو کچل دیتا ہے۔ ایسے ہی سورہ کہف کا اگر ورد رکھیں گے اور اس سے تعلق جوڑے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اگلا جمعہ کئی احادیث مطہرات کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ وکم۔